و مرتبہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین نے الگ الگ درجے رکھے ہیں. انہی میں سے تیسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی دونوں آپس میں سگی بہنیں ہوتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر حضرت ابو بکر کے دعوت اور تبلیغ سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. وہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ایمان کی دعوت قبول کرنے کا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر قبول کر لیتے ہیں، حضرت ابو بکر محنت شروع کرتے ہیں. اسی درمیان میں حضرت عثمان غنی کو پکڑ کر وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم ایمان قبول کر لے جاؤ، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے. اسی درمیان میں کہ ابھی بات چل ہی رہی ہے اور فیصلہ کن کوئی بھی بات طے نہیں پائی ہے، دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مجلس میں آتے ہیں اور آ کر حضرت عثمان غنی سے کہتے ہیں کہ اے عثمان، تم اپنی جنت خرید لو، تم اپنی جنت بنا لو، تم کو جنت لازمی ہے، جنت تم خرید لو. حضرت عثمان غنی سوچتے ہیں کہ ابھی ہم ابو بکر سے جو باتیں کر رہے تھے وہ ہم یا تو ابو بکر جان رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ چنانچہ اس بنیاد پر ان کے دل کے اندر جو بھی خدشات تھے، شبہ تھا، شک تھا، وہ اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا اور دل بالکل صاف اور ستھرا ہو گیا اسلام کو قبول کرنے کے لیے. چنانچہ اسی وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی بھی ان صحابیوں میں سے ہیں جن صحابی کو اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں پاداش میں ستایا گیا ہے، ظلم کیا گیا ہے. حضرت عثمان غنی کو خود ان کے چچا حصیر کے اندر لپیٹ دیتے تھے اور لپیٹ کر کے منہ کی جانب سے دھواں دیتے تھے تاکہ وہ اوندھیا جائیں، ہوا نہ ملنے کی وجہ سے سانس ان کی رک جائے اور اس طرح جو بھی دقت اور پریشانی اور تکلیف ہو سکتی ہے وہ اس کو سہیں. اس طرح ان کو ستایا گیا. الغرض حضرت عثمان غنی وہ صحابی رسول ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دیا ہے. سب سے پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ. ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں دیا ہے. حضرت عثمان غنی وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سب سے پہلے ہجرت کا حکم دیا تھا، اور وہ یعنی حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ دونوں نے ہجرت کیا تھا ملک حبشہ کا، اور وہاں کچھ دنوں وہ رہے تھے. اس درمیان میں خبر آئی کہ مکۃ المکرمہ میں حالات اچھے ہو گئے ہیں. چنانچہ بہت سارے صحابی جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ واپس وہاں سے آنے لگے، اس میں حضرت عثمان بھی تھے. لیکن یہاں آ کر کے معلوم ہوا کہ بھئی وہ تو افواہ تھی، غلط خبر تھی. چنانچہ بہت سارے صحابہ تو واپس پھر چلے بھی گئے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی واپس نہیں گئے. کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تو حضرت عثمان غنی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ لوگوں، یہ عثمان وہ آدمی ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب حضرت عثمان غنی سامنے سے آ رہے ہوتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بیٹھے ہوتے تھے فوراً اپنے آپ کو سنبھالنے لگ جاتے. اگر چاروں زان بیٹھے ہیں تو بہت ادب سے بیٹھنے لگ جاتے، کپڑے کو سیدھے کرنے لگ جاتے. ایک موقع سے ایسے ہی معاملہ پیش آیا تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی دوسرے صحابی آتے ہیں تو آپ جس حالت میں ہوتے ہیں اسی حالت میں آپ بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی آیا کرتے ہیں تو آپ کی حالت بدل جاتی ہے، کپڑے آپ سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگوں، یہ جو عثمان ہیں
ان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں محمد کیوں نہ حیا کروں؟ تو یہ اللہ رب العالمین نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں جتنے بھی کنویں تھے ان کنووں میں سے صرف ایک کنواں تھا جو میٹھا پانی دیتا تھا، باقی کنووں میں میٹھا پانی نہیں تھا، اور وہ کنواں اتفاق سے یہودی کا تھا، اور یہودی پیسے لے کر کے پانی بیچا کرتا تھا، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کو کافی دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جو مہاجر صحابہ تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کے بھی کچھ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے اعلان کیا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی نے آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا، یا رسول اللہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ خریدو۔ وہ گئے اور یہودی سے جا کر کے انہوں نے طے کیا کہ مجھے بیچو۔ یہودی نے 12,000 درہم 12,000 درہم لیا، لیکن پورا کنواں اس نے نہیں بیچا، آدھا کنواں اس نے بیچا، اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن عثمان اس سے پانی نکالیں گے اور دوسرے دن وہ شخص جس کا کنواں ہے وہ پانی نکالا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دن ہوتا تھا، اس دن تمام کے تمام مسلمان آیا کرتے تھے اور دن بھر کر کے لے کر کے چلے جایا کرتے تھے، اور اتنا بھر لیتے تھے کہ 2 دن 3 دن تک پانی کافی ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس کی وجہ سے اس یہودی کو جو پانی بیچا کرتا تھا اب بیچنے کی نوبت نہیں آتی تھی، چونکہ ان کو ضرورت نہیں پانی کی، تو اب وہ جاتے نہیں تھے خریدنے کے لیے، تو اب اس کے اندر پریشانی شروع ہوئی۔ اس نے حضرت عثمان غنی کو بلا کر کے کہا، اے عثمان، جو میں نے آدھا تم کو بیچا ہے، آؤ تم یہ پورا تم خرید لو۔ چنانچہ حضرت عثمان نے کہا بتاؤ کیا دام لوگے؟ تو 8,000 درہم اس نے پھر طے کیا، کل ملا کر کے 20,000 میں وہ کنواں انہوں نے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع سے مسجد نبوی کو توسیع کے بارے میں اعلان فرمایا۔ مسجد نبوی تنگ پڑ رہی تھی، مسلمان دھیرے دھیرے ایمان قبول کر رہے تھے، تعداد بڑھ رہی تھی، مسجد نبوی کی جگہ کم پڑتی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، کون ہے جو سامنے کی جگہ کو خریدے اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر دے؟ سب سے پہلی آواز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت عثمان غنی نے خریدا اور خرید کر کے مسجد کو وسیع کیا۔ ایک موقع سے، جنگ کا موقع ہے، اس موقع سے اللہ کے نبی نے آواز لگائی تھی، اور اللہ کے نبی کی آواز پر انہوں نے وہ سارے اخراجات برداشت کیے جو جنگ کے درمیان طے پانا تھا۔ الغرض بے شمار فضیلتیں ہیں اور بڑے کارنامے حضرت عثمان غنی کے۔ میں نے یہ ساری باتیں اس لیے بتائی ہیں کہ اب آپ اگلی باتیں سنیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ طے کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تقریباً پورے 12 سال انہوں نے خلافت کی، حکومت کی، 12 سال، اور 10 سال بالکل شاندار حکومت ہے، اور اتنی بڑی سلطنت ہے کہ اس وقت کی جو رومن امپائر تھی اس سے بھی بڑی سلطنت ان کی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو غربت میں جنہوں نے زندگی گزاری تھی، آج حالت یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ریشم کے کپڑے کے رومال ہیں اور وہ ان سے اپنے ناکوں کو پوچھا کرتے ہیں۔ اللہ نے اس طرح مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، یہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا اثر تھا۔ لیکن اخیر کے جو 2 سال ہیں، 11 اور 12واں سال، ان 2 سالوں کے اندر ان کی کامیابی، ان کی فتوحات اور بہترین حکومت جو چل رہی تھی، اس کو دیکھ کر کے یہودیوں کے پیٹ میں مروڑ شروع ہوا اور یہودیوں نے ان کے خلاف سازش رچنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ تھا عبداللہ ابن سبا، جو یہودی تھا، منافق تھا۔ وہ مسلمانوں کے درمیان میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور مسلمان ان کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے، وہ مسلمان جن کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس نے شروعات یہ کی کہ عراق اور کوفہ اور بصرہ، وہ علاقے جن علاقوں میں علم کم تھا یا جہاں مسلمان نئے نئے داخل ہوئے تھے،
ان علاقوں میں اس نے حضرت عثمان کے خلاف طرح طرح کی باتیں اور الزامات لگانا شروع کیے. اس میں سے ایک الزام جو تھا وہ بڑا خطرناک الزام تھا، اور وہ یہ تھا کہ بھئی ابھی خلافت کا سب سے زیادہ حق حضرت علی کو تھا، حضرت علی کو وہ خلافت ملنا چاہیے، لیکن عثمان نے زبردستی خلافت پر قبضہ کیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے تم کو. یہ بات اگر وہ مکے میں مدینے میں جا کر کے کہتے تو مکے اور مدینے کے لوگ پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس حدیث تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود تھی، وہ ان کو جواب دے سکتے تھے. انہوں نے یہ کام باہر سے کیا، اور ایک ایسا ماحول اس نے تیار کیا کہ ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک زبردست پروپیگنڈا طے پا گیا، اور زبردست پروپیگنڈا ہوا، ایسا ہوا کہ اس میں اچھے خاصے لوگ ان کی باتوں میں آ گئے. آج کے حالات میں آپ دیکھیں، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اور دوسرے جو سوشل اکاؤنٹس ہیں، اس سے آپ اگر کوئی جھوٹی خبر پھیلا دیجئے تو اتنی جلدی وہ پھیلتی ہے کہ اس میں بہت سارے بھولے بھالے لوگ بھی اس کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں. آج کے یہ حالات ہیں، جبکہ علم کے ذرائع بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. تو اس زمانے میں کیسے کیا حالات بنے ہوں گے. ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اس موقع سے عبداللہ ابن سبا اور ان کے جتنے بھی ماننے والے لوگ تھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا، اور یہ طے پایا کہ اس موقع سے اگر عثمان غنی کی شہادت ہو جاتی، یعنی قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ طے کر پانا کہ کس نے قتل کیا ہے اور قاتلوں کو پکڑ پانا مشکل ہوگا. کیوں کہ حج کرنے کے لیے دور دراز سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. اب کون اس میں شامل تھا، کون شامل نہیں تھا، یہ تحقیق کر پانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا. تو اس سے اس نے فائدہ اٹھانا چاہا. چنانچہ محاصرہ شروع ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تقریباً 40 دن کا محاصرہ ہوتا ہے. حج سے پہلے شروع ہوتا ہے، حج کے ایام پورے ہو جاتے ہیں. 18 ذی الحجہ کی تاریخ ہوتی ہے، 18 ذی الحجہ، اور دن ہوتا ہے جمعۃ المبارک کا. اس دن تک میں ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو اتنا تنگ کر دیا کہ ان کے کھانے، ان کے پانی اور مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنے تک کی پابندی لگا دی گئی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری پریشانیاں شروع ہوئیں تو اپنی چھت پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ لوگوں بتاؤ، کیا میں نے اس وقت جب مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں تھا، میں نے تمہارے لیے بیر روما، وہ کنواں میں نے تمہارے لیے وقف نہیں کیا تھا؟ آج تم نے مجھ پر پانی کو حرام کر دیا ہے، روک دیا ہے. کیا تم کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کی ضرورت ہے، میں نے وہ زمین خرید کر کے مسجد نبوی کو وقف کیا تھا؟ کیا تم وہ وقت بھول گئے ہو؟ کیا تم کو وہ وقت یاد نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور میں تینوں پہاڑ پر کھڑے ہیں، حرا کے پہاڑ پر، اور وہاں وہ پہاڑ ہلنے لگ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر مار کر کے کہا تھا، اے پہاڑ تو ہلنا بند کر دے، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید یہاں موجود ہے. کیا تم اس واقعے کو بھول چکے ہو؟ الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وہ سارے کارنامے گنتی کرائے جن سے اسلام کی نشت ہوئی تھی اور اسلام کو مدد ملی تھی. مسلمانوں کو انہوں نے جو تعاون کیا تھا اس کو سب کو یاد دلایا. لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی خون کا پیاسا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی ہیں، اور اگر یاد بھی رہتی ہیں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. چنانچہ حالات اتنے خراب ہوئے کہ ان دنگائیوں نے جتنا جلد ممکن ہو سکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہا. اس درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی اپنے ماننے والے، فدائی، اپنی جان نثار کرنے والے جو صحابہ تھے، ان کی بھی تعداد تقریباً 700 تک کی تعداد بتائی جاتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا کافی بڑا گھر تھا. اس گھر کے اندر حضرت عثمان کے ماننے والے جو صحابی تھے ان کی تعداد تقریباً 700 بتائی گئی ہے، اور جو باہر تھے ان کا شمار نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر سمجھاتے رہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ان کے والد حضرت زبیر وہ سمجھاتے رہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی حضرت سعد وہ سمجھاتے رہے، لیکن کسی کی سمجھ میں کسی صحابی کی بات نہیں آئی. ایک بڑی تعداد صحابی کی ایسی تھی جو
یا تو خاموشی اختیار کر لیا حالات کو دیکھ کر کے، یا وہ پھر مدینہ منورہ کو چھوڑ کر کے کہیں کہیں چلے گئے، کچھ مکۃ المکرمہ حج کے ارادے سے نکل گئے، کوئی کہیں اور چلے گئے. لیکن ان میں سے چند صحابی ایسے تھے جنہوں نے وہاں رہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کا بندوبست کیا تھا. جو دوسرے صحابی تھے وہ کیوں چلے گئے تھے، اس کی ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ بار بار آ کر صحابی مشورے دیتے، حضرت عثمان سے کہتے تھے کہ عثمان آپ اجازت دیں، آپ اجازت دیں تو ان چند مٹھی بھر بلوائیوں کو اور سبائیوں کو ابھی سبق سکھا دیں گے، ان کو اسی وقت ہمارے جو جتنے بھی جانثار صحابہ ہیں ان کو مار بھگائیں گے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کو منع کرتے رہے، برابر منع کرتے رہے. اور منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ ایک حدیث تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا کہ اے عثمان، جب تمہارے اوپر منافقین حملہ کریں گے تو تم اس وقت ان کے کسی بھی بات کو تسلیم نہ کرنا، یہاں تک کہ تم اپنی جان دے دینا اور ہم سے ملاقات کر لینا. چنانچہ یہ جو بات تھی، اس بات کی بنیاد پر وہ کبھی بھی تیار نہیں ہو رہے تھے. یہ جمعہ کا دن تھا، جمعۃ المبارک تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی اور اس زیارت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، آؤ اب تمہاری ضرورت ہے، تم نے روزہ رکھا ہے، آؤ اب تم میرے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ آ کر کے تم روزہ کا افطاری کرو. چنانچہ صبح جب ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خوش ہیں، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں کہ حالت اتنی خراب ہے کہ وہ کب آپ کا خون پی جائیں اور آپ ہنس رہے ہیں، اس وقت چہرے پر کسی طرح کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے. تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخصوص لوگوں کو بلا کر کے وہ خواب ذکر کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے روزے کی افطاری کا انتظار کر رہے ہیں، میرا وقت آ چکا ہے، میرا وقت آ چکا ہے. چنانچہ ذی الحجہ کی جمعے کی تاریخ تھی. اس دن عصر کی نماز کے بعد حضرت عثمان غنی قرآن کریم لے کر کے پڑھ رہے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ نساء کی یہ آیت ہے. وہ تلاوت کر رہے تھے کہ اسی درمیان میں آپ کے اوپر سے، چھت کے اوپر سے اور پیچھے کے دروازے سے کچھ بلوائی اندر داخل ہوئے اور وہ کامیاب ہو گئے. آپ کے اوپر حملہ ہوا چاروں طرف سے، آپ اسی وقت ڈھیر ہو گئے اور آپ کا قتل کر دیا گیا اور آپ شہید ہو کر کے چلے گئے اس دنیا کے اندر. عزیزان محترم، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک پیغام ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ جب دین اور اسلام اور دین کے احکام اور شریعت اور قانون کے بارے میں حفاظت کی جب بات آئے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت عثمان غنی کے پاس اپنی فوج ہے، صحابہ کی تعداد وہاں ڈھیر ساری موجود ہے. وہ ایک حکم دیتے تو ان کے سارے سر تن سے جدا کر دیے جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکم اور آپ کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی اور یہ کہہ دیا، حکومت جائے تو جائے، خلافت جائے تو جائے، سیادت جائے تو جائے، عہدہ اور منصب قربان ہو تو ہو، لیکن نبی کی سنت کبھی قربان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان کا متبع اور ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور ندوی صاحب جو ناظم جامعۃ الصالحات اور قاضی دارالقضاء کڑپا کے ذمہ دار حضرات، تاریخ جاننا بہت ضروری ہے. تیلگو میں بولوں تاکہ دوسرے ساتھیوں کو بات سمجھ میں آ جائے. సోదరులారా, చాలా అద్భుతమైన ప్రసంగం, చారిత్రాత్మక ప్రసంగం. ఒక రేపు నెలలో జరగబోయే షహాదత్కు ముందు జరిగిన ఒక షహాదత్, దీని తర్వాత జరిగిన పరిణామాలు ఆ షహాదత్ దాకా వెళ్తాయి. ఈ షహాదత్ ముందు పరిణామాలు చాలా అద్భుతమైన రీతిలో వివరించారు. ఒకటి, 12 సంవత్సరాల అద్భుతమైన ఖిలాఫత్, 1-2 కాదు 12 సంవత్సరాలు అత్యధికమైన ఖిలాఫత్ అయింది. 10 సంవత్సరాలు
అది బంగారుతో పోల్చుకోవచ్చు, మనం బంగారు కాలం అని చెప్పచ్చు. తర్వాత 2 సంవత్సరాలు యూదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు పన్నిన పన్నాగంలో అబ్దుల్లా బిన్ సబా అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఇస్లాం స్వీకరించానని చెప్పి ఆయన దగ్గరే ఇస్లాం స్వీకరించి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఒక ఉద్యమాన్ని లేపుతాడు. ఎక్కడ లేపుతాడు అంటే అది మక్కా మదీనాల్లో కాదు, ఎక్కడైతే ఇస్లాం కొత్తగా ప్రవేశించే ఫారస్ ప్రాంతాలు ఉన్నాయో, బస్రా, కూఫా అంటే ఈనాటి బస్రా, ఈ ప్రాంతాలు ఇరాక్లో ఉన్న ఈ ప్రాంతాల్లో అప్పుడు కొత్తగా ఇస్లాం స్వీకరించిన ప్రజలు ఉన్నారు. వారికి వెళ్ళి హజరత్ ఉస్మాన్కు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమం లేపడం జరుగుతుంది. సుశక్తుడు కాదు, ఆయన సమర్థవంతమైన పరిపాలన కాదు, రకరకాల విషయాలు, చాలా రకాల గవర్నర్ సంబంధించిన సన్నివేశం కూడా జరుగుతుంది అక్కడ. అది రాలేదు, ఆ గవర్నర్ను మార్చాలి అని చెప్పేసి ప్రజలు కోరడం, ఆ గవర్నర్ బంధువు ఈయన దగ్గర సెక్రటరీగా ఉండడం, ఆ సెక్రటరీ ఈయన చెప్పిన విషయాన్ని కాకుండా అంటే ప్రజలు ఏదైతే కోరారో అది రాయమని చెప్తే అతను మరోటి రాసి ఈయన సీల్ వేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం. దారిలో అబ్దుల్లా బిన్ సబాకు ఈ విషయాలు, ఎందుకంటే ఈ సెక్రటరీ ఇలా చేస్తాడని చెప్పి వాడికి తెలుసు, అది తీసిన తర్వాత ఆయన హత్య చేయాలని చెప్పేసి ఏ ప్రయత్నం అయితే జరిగిందో ఆ ప్రయత్నంలో చివరి అంశం ఏదైతే చెప్పినాడో అద్భుతమైన విషయం. 700 మంది సహచరులు ఆయన రక్షణలో, ఆయన ఇంట్లో రక్షణ వలయంలో ఉన్నారు. చాలామంది సహబాలు వివరించి ఇంకా ఈయన అనుమతి ఇవ్వడం లేదు వీళ్ళని సంహరించడానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళు హజ్కి వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకైనా ఇవ్వలేదు అంటే దానికి ప్రధానమైన కారణం ఉన్న కాలంలో కపటుల తిరుగుబాటు వస్తుంది, ఆ సమయంలో జాగ్రత్త, విశ్వాసులు కూడా చంపబడకుండా జాగ్రత్త వహించు అని చెప్పి ఏదైతే ఆయన చెప్పాడో ఆ విషయాన్ని ఆయన ముందుంచుకొని ఖిలాఫత్, మరి మొత్తం రాజ్యాధికారం, దాంతోపాటు చివరికి తన ప్రాణాలు కూడా ఖురాన్ ఆయత్ ఆయన చదువుతూ ఉండగా ఆయన తల వేరు చేయడం జరుగుతుంది. ఈ షహాదత్ భయంకరమైన షహాదత్ ఇది. మరి ఇస్లామీయ వ్యవస్థ మొత్తం కూడా షహాదత్ అంటే అసలు మనం కల్మా చదివే షహాదత్ సాక్ష్యం నోటితో మొదలవుతుంది, ప్రాణాలు ఇవ్వడంతో పూర్తవుతుంది. నోటితో మొదలైన షహాదత్ ప్రాణాలు ఇవ్వడంతో పూర్తవుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ సన్నివేశాలు చరిత్ర విన్నారో అది రేపటి రోజు అంటే 18 జిల్హజ్జా రోజు జరిగిన సన్నివేశం అది. అంటే రేపటి రోజున జరిగిన సన్నివేశం, దాన్ని అద్భుతమైన రీతిలో మీ ముందు ఉంచారు. చారిత్రాత్మక విషయాలు మనకు పరిచయం అయి ఉంటే విషయాలు మనం మన సంతానానికి కానీ మన ఎక్కడైనా విషయాలు చెప్పేటప్పుడు ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పగలిగే జ్ఞానం మనం వినడం ద్వారా కూడా పొందొచ్చు. అల్లా మీకు నాకు నేర్చుకుని ప్రజలకు నేర్పే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించగాక. ఇన్షాల్లా వచ్చే వారం తిలావత్ మౌలానా అబ్దుల్ జబ్బార్ నద్వీ గారు చేస్తారు, తెలుగు ప్రసంగం వీలైతే నేను చేస్తాను, ఉర్దూ ప్రసంగం ముఫ్తీ అబ్దుల్ వదూద్ నద్వీ గారు చేస్తారు. మరి మిత్రులారా, ప్రతి వారం ఇక్కడ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటుంది, రండి, మీ వెంట తీసుకొస్తూ ఉండండి. ఈరోజు చాలా అద్భుతమైన విషయం, దాదాపు 100 షేర్స్ వెళ్ళాయి స్టార్టింగ్లో. కరెంటు ఏంటంటే శైతాన్ మంచి జరుగుతుంటే శైతాన్ కాస్త అలా చేస్తాడు. అక్కడ ఎక్కడికైతే ల్యాప్టాప్కు దీనికి మన ల్యాప్టాప్ కాదు, ఎక్కడైతే అది ఏటీఎం మినీ ఉందో దానికి వచ్చే కరెంట్ అక్కడ ఆగిపోయింది. మళ్ళీ 5-10 నిమిషాల్లో రికవర్ అయింది, చివరి 5 నిమిషాలు కాస్త డిస్టర్బ్ అయింది. కాబట్టి వస్తూ ఉండండి. చాలా అద్భుతమైన విషయం చెప్పాడు అల్లా. ఈయన ఖురాన్లో ఏ సూరా అయితే ఈ విషయాలు చెప్పిందో, భూమి ఆకాశాలు కలిసినప్పుడు వాటిని మేము విడదీశాము, ఇవి 2 కలిసి ఉండేటివి అని సూర్య హమీం సజ్దా చెప్పాడు. అందులో అల్లా తాలా చివరి ఆయత 52వ ఆయతలో ఒక విషయాన్ని చెప్తాడు, మా నిదర్శనాలు స్వయం మీ శరీరంలోనూ ఈ వ్యవస్థల్లోనూ చూపిస్తాం, అప్పుడు కూడా మీరు విశ్వసించరా అని ప్రశ్నించడం జరిగింది. టెలిస్కోపులు పెట్టి వరి చూస్తున్నారు. అల్లా వారికి హిదాయి చూగాక. జజాకుముల్లాహ్ ఖైర్. అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతుహు.